لیکن یہ ہمارے 4 مہمان ہیں آج اللہ والے، یہ بھی ہے بسم اللہ آ جاؤ جی، بسم اللہ آؤ جی، بسم اللہ آ جائیں جی، آ جاؤ مہمان اکیا ہو رہا اکیا ہو بزرگاں میں ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر آؤ لو جی، بیٹھتے جائیں حاضرین۔ علی صاحب آ جاؤ جی جی، ملک صاحب اگے اگے ہوندے جاؤ، جتھے جتھے جگہ ہے کافی جگہ ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب ریٹائرمنٹ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری ذوالفقار نقشبندی صاحب کے دائز پہ آئے اور کلام الہی سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سارے درود پاک پڑھو اللہ پاک صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کون ہے کہ وہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سوارا نہیں ہے کون ہے کہ وہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سوارا نہیں ہے تیرے در کے سوا یا محمد دو جہاں کا گزارا نہیں ہے تیرے در کے سوا یا محمد دو جہاں کا گزارا نہیں ہے انبیاء شان والے ہیں سارے پر سوائے سرور انبیاء کے انبیاء شان والے ہیں سارے پر سوائے سرور انبیاء کے چاند کو یوں فلک سے کسی نے چاند کو یوں فلک سے کسی نے کر کے ٹکڑے اتارا نہیں ہے چاند کو یوں فلک سے کسی نے کر کے ٹکڑے اتارا نہیں ہے ہاں میں رکتا یہ تجھ کو بتاؤں کیوں بے رکتا ہے نام محمد ہاں میں رکتا یہ تجھ کو بتاؤں کیوں بے رکتا ہے نام محمد نام پر بوجھ نکتے کا ہے نام پر بوجھ نکتے کا ہے حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے نام پر بوجھ نکتے کا ہے حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کون ہے کہ وہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سوارا نہیں ہے ماشاءاللہ یہ تھے قاری ذوالفقار صاحب جنہوں نے کلام پاک کی تلاوت کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی تو اس کے بعد آج کی اس پروقار تقریب کے بانی جناب عامر عثمان صاحب ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈائس پہ آئیں اور اس تقریب کے مقاصد آپ کے سامنے رکھیں اور جتنے مہمان یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کو خوش آمدید کہیں جناب عامر عثمان صاحب
جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی. میں ملتمس ہوں آپ تمام محبت کرنے والوں کا کہ بڑے مختصر سے نوٹس پر اس شدید حبس اور گرمی کے موسم میں آپ نے ہمیشہ کی طرح میرا مان رکھا اور بڑی محبت سے آج آپ اس محفل میں جلوہ افروز ہوئے. یہ محفل، یہ آج کا دن اور آپ کے سامنے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے تشریف فرما ہمارے بزرگ، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ عاجز نکمے کی زندگی میں جو گنتی کے کچھ دن ایسے ہیں جن پر میں فخر کر سکتا ہوں کہ یہ ان دنوں میں سے آج کا دن ہے. اس کی مختصر کہانی شرکاء کی نظر کرتا ہوں کیونکہ بہت سو کو یہاں آنے تک سسپینس تھا، تجسس تھا، اور وہ تجسس آخر تک قائم رہا. یہ عید الاضحیٰ سے ایک دن قبل کا قصہ ہے. میرا گزر ہوا کوٹلہ سے، مارکیٹ سے، تو میری نظر پڑی کہ کڑی دھوپ میں، شدید حبس میں، سڑک پر، سڑک کے کنارے یہ والے بزرگ بیٹھے اور جوتے سی. میں ایک پل کو رکا، پھر میری ہمت نہیں پڑی، میں چلا گیا. اس دن سے اندر کچھ ہونے لگا کہ کیا آخر وہ کون سی مجبوریاں ہیں جو اس عمر میں، اس شدید گرمی میں سڑک پر بیٹھ کر مشقت کرنے پر مجبور ہیں. کچھ دن گزرنے کے بعد میں اپنے عزیزم علی اصغر کے پاس پہنچا، چونکہ ان کی دکان بھی بابا جی کے اس ٹھی کے ساتھ ہی ہے. ڈرتے ڈرتے ہم سڑک پر آئے. میں نے ان کو کہا کہ میں ساتھ بیٹھتا ہوں، بابا جی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ ہماری تصویر بنائیں، ویڈیو بنائیں. جو مختصر گفتگو ان سے ہوئی اس کا لب لباب حاصل کلام یہ تھا کہ مجبوریاں ہیں، تلاش رزق ہے جو اس عمر میں تن ناتواں کو گھسیٹنے پر مجبور کرتے. اور میں روزانہ بزرگوار سے گاڑی پر کوٹلہ آتا. میں نے اپنے درد کو، اپنی تڑپ کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا اور ایک اپیل اپنے فیس بک کے دوستوں کے نام گزار دی کہ گورنمنٹ بھی 60 سال کے بعد ریٹائر کر دیا کرتی ہے، نجی شعبوں میں بھی حد سے حد 60-65 سال عمر ہے کام لینے. تو ان بابا جی سے جب میں نے عمر پوچھی تو کہنے لگے جب پاکستان بنا تو کتنے سال تھے سب بابا جی؟ 6-7 سال. اللہ کتنا مہربان ہے حاجی صاحب. پوسٹ کرنے کے 20 منٹ بعد ایک ساتھی کا، بنگال کے رہنے والے ہیں، میسج آ گیا کہ عامر بھائی خدمت کا موقع مجھے دیجیے. میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کی دن بھر کی جتنی دہاڑی بنتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے نام کے 100 یورو کا سوال ہے، $120 کی بات، آئیں ہم ان کو ریٹائر کرتے ہیں. ان کا میسج آیا، اللہ کا شکر ادا کیا. صبح ایک اور میسج تھا میرے ان باکس. ہمارے ایک اور ساتھی ہیں، میڈیا سے منسلک ہیں اس وقت، وہ ماشاءاللہ ایک بڑے اچھے ملک میں یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں. ان کا میسج آیا، ان کے بھی الفاظ یہ تھے، عامر بھائی خدمت کا موقع ملا. اللہ کی رحمت کا سلسلہ وسیع ہوتا گیا اور میں نے ان بابا جی کے بارے میں پتہ چلا. ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، بھانجے بھی ہیں، رفاقت، یہ بیٹھے ہیں مارکیٹ میں زرگر کا کام کرتے ہیں. ان کو میں نے بھیجا ان کے پاس کہ ایک بابا جی پہ نظر پڑی ہے، ان کے بارے میں پتہ چلا، ذرا آپ ان کے پاس پہنچے. وہ ان بابا جی کے پاس پہنچے تو یہ جب انہوں نے مجھے فون کیا تو زاروں قطار رو رہے. بابا جی کی عمر دیکھ کے، اس کڑی گرمی میں بابا جی کی مشقت دیکھ کے، 85 سال کے لگ بھگ بابا جی کی. اور بابا جی کا کیا کہنا تھا کہ میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، مزدوری کرتا ہے، میری پوتیاں ہیں، تو ان کی خوشیوں کی خاطر میں گھر سے نکلا. ان کی معصوم فرمائشیں جو ہیں وہ اس عمر میں مجھے بیٹھنے نہیں دی. سلسلہ محبت کا دراز ہوتا گیا، بابوں کی تلاش بڑھتی گئی، ایک سے بڑھ کر ایک سٹوری.
اور میں کیسے شکر ادا کروں اپنے رب کا. اس کی رحمت کا سلسلہ رکا نہیں، تھما نہیں. ان سے آگے بابا جی غلام رسول، نمازی، پرہیزگار، ان کی بھی سٹوری بابا جیسی. حالات کا ستم جبر مجبور کرتا ہے، گھر سے نکل پڑتے ہیں اور کوٹلہ آ کر بڑی سخت مشقت کر کے واپس شام کو جو نصیب ہوتا ہے لے کر آتے. امریکہ سے ہمارے چودھری امانت صاحب ہمارے قلم دوست ہیں، ان کو پتہ چلا، ان کا میسج آ گیا. ایک اور دوست ہیں ہمارے چودھری اشرف صاحب کینیڈا میں، ان کا میسج آ گیا کہ بس بھائی جان بزرگوں کو ہماری طرف سے آپ کہہ دیں کہ بس اب آپ ریٹائر ہوں گے انشاءاللہ. سب سے آخر میں بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس میں گیا، ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا. ان کا بھی یہی کہنا تھا. میرا سوال تھا کہ کیا دل نہیں کرتا اس عمر میں 75-76 سال کی عمر میں گھر بیٹھ جائیں، آرام کریں، اللہ اللہ کریں. ان کا جواب تھا کہ سارا کچھ ہے، دل بھی کرتا ہے، تمنا بھی چاہتی ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا، لیکن گھر بیٹھ جاؤں تو وہ جو گھر والے ہیں ان کا کیا ہوگا. اور حاجی صاحب اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے. کہاں ہے ہماری ریاست، کہاں ہے ہمارے ریاستی ادارے؟ وہ بابا جی ان کو اپنے کنبے کا پیٹ تو پالنا ہے، ان کے بیٹے دونوں اللہ کی رحمت سے وہ خاص ہیں. یہی ان کے بیٹے، یہ بابا جی یورپ میں ہوتے تو یہ وی آئی پی ہوتے، ریاست ان کا بوجھ ایسے اٹھاتی ان کو وی آئی پی کرنا. اور میں نے پھر ان چاروں بزرگوں کو ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرے گا، اگر ہم بزرگوں کوشش کریں آپ کو ریٹائر کر دیں تو ان کا یہ کیا کہہ سکتے، انہوں نے کیا کہنا. تو میرا رب اتنا مہربان ہوا، امریکہ سے ایک اور ساتھی کا فون آیا، ہمارے ایک عزیز ہیں سعودیہ میں، انہوں نے وہ میری پوسٹ شیئر کی، وہ ان کے عزیز سے امریکہ میں، ان کا میسج آ گیا جی کہ رابطہ کیجیے. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں رب کی رحمت اس طرح ہے. رب کہتا ہے میرے ساتھ لاڈ تو کر کے دیکھو، مانگ کے تو دیکھو، ناز میں تمہیں نوازتا چلا جاؤں گا. ایک بابا جی سے بات شروع ہوئی اور الحمدللہ آج 4 بابے آپ کے سامنے. اور میں اس گھڑی اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ الحمدللہ ان چاروں بزرگوں کا مکمل طور پر ان لوگوں کو ساتھیوں نے، اوورسیز پاکستانیوں نے اپنی کفالت میں لے لیا. ان بابا جی کا اکاؤنٹ کھل چکا ہے بزرگوال بینک میں. ایک ساتھی نے رقم اپنے وعدے کے مطابق ٹرانسفر کر دی ہے، دوسری بھی ویسٹرن یونین کے ذریعے آ چکی ہے. 1-2 دن میں یہ خود جا کے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے اور تا حیات انشاءاللہ تعالی ہر مہینے ان کے اکاؤنٹ میں اسی طرح سے وہ رقم ٹرانسفر. ان بابا جی کا ذمہ جس دوست نے لیا ہے اس نے میرے نام پہلے اس اگست کی قسط بھجوا دی ہے. بابا جی کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہوا تھا، وہ ہم نے نادرہ میں اپلائی کروا دیا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. غلام رسول صاحب کا وہ ساتھیوں نے ذمہ لے لیا، وہ جانے اور یہ جانے. آخری جو بابا جی علی اکبر صاحب ہیں ان کا زر تعاون امریکہ سے میرے نام آ چکا. انشاءاللہ تعالیٰ مرزا محمد عین صاحب بیٹھے ہیں، وہ آپ جی ان کا اکاؤنٹ کھلوا دیں گے جا کے آج یا کل میں انشاءاللہ تعالیٰ. میرا رب بڑا مہربان، ہماری سوچ ہمارے گمان سے زیادہ ہے. بات صرف احساس ہے، بات صرف جذبوں کے صادق ہونے. الحمدللہ آج میں سمجھتا ہوں کہ کوٹلہ کی دھرتی سے ایک اور میسج کنوے ہوا ہے سوسائٹی، ایک رول ماڈل بن کے ہم چلے ہیں اس کام کو لے کر، اور انشاءاللہ یہ تحریک بننے جا رہی ہے. یہ تحریک انشاءاللہ تعالی کم از کم تحصیل کھاریاں ضلع گجرات تک پہنچے گی، زبان زد عام ہوگی، اور انشاءاللہ لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ان جیسے جتنے محنت کش بزرگ جہاں ہمیں نظر آئیں گے، ہم اللہ کے فضل سے اور آپ جیسے محبت کرنے والوں کے تعاون سے انشاءاللہ ان کو ریٹائر کریں، انشاءاللہ ان کو گھروں میں بٹھائیں. یہ آج کی اس چھوٹی سی خوبصورت تقریب کی غرض و غایت کہ میرے رب نے میرا مان رکھا اور میرے رب نے ان بزرگوں کی نیک نیتی کا صلہ ان کو دیا، ان کی محنت مشقت کا صلہ حاجی صاحب ان کو دیا. حاجی صاحب ذرا غور کریں دوسرے پہلو پہ.
بڑے بڑے جبہ و دستار والے، بڑے بڑے فیکٹری کے مالکان، بڑے بڑے نام نہاد سیاستدان، ان کی عظمت کو سلام کریں یا نہ کریں، جو 80-85 سال کی عمر میں رزق حلال کے نوالے کے لیے سڑکوں پر آ کر مشقت کرتے ہیں، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے. یہ ہمارا مان ہے، یہ ہماری آن ہے، یہ ہماری شان ہے. اور الحمدللہ آج جو میں نے سوال فیس بک پہ دراز کیا تھا کہ ہے کوئی درد دل رکھنے والا کہ ہم ان بزرگوں کو ریٹائر کر کے ان کے ہاتھ چوم کے ان کو گھر چھوڑ کر آئیں، اور آج وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو. میں اس سفر میں جتنے دوست اس تحریک میں میرے ساتھ شامل رہے ہیں سب کا فردن میں شکریہ ادا کرتا ہوں. علی اصغر صاحب، جناب رفاقت صاحب نے ان سارے بابوں تک بہت محنت کی، دن رات ان کے پیچھے دوڑے. لقمان صاحب، عرفان صاحب ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. ملک اشرف صاحب، میں ان سارے دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو، ان صدقوں کو، ان جذبوں کو اللہ اپنے دربار میں قبولیت کا شرف بخشے. اور آخری بابا جی تو بڑی مزے کی سٹوری ہے. یہ حاجی صاحب کوئی معاشرے میں رواج نہیں ہے، اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی ایسی داستان سنی ہو تو مجھے بھی بتا دیں. وہ پریشان تھے کیا اور ایک ہی کرنے لگے نا ساڑھے نال. وہ آج ٹھیا بند کر کے بھاگ گئے. مرزا صاحب جلال پور جٹاں تھے، مرزا محمد دین صاحب ہمارے بزرگ، ان سے رابطہ کیا کہ خدا دا واسطہ جی بابا دے لب. انہوں نے جلال پور سے فون کیا، انہوں نے کہا وہ مرزا صاحب تواڈے تو بغیر میں نہیں جے وستا کسے، وہ پتہ نہیں کی کرو جے میرے نال. اے جڑے بابا جی نال بیٹھے نے نا، انہاں دے جڑے دکاندار انہاں نوں پتہ لگیا نا بھی اس گل واسطے میں گیا انہاں کول، تو انہوں نے آخیا دوسرے دن بندہ ہویا ساڈے نال نوں ملانے. جو میں کل گیا انہاں کول تو انہوں نے آخیا بھائی جی ادھر آؤ. میں ویکھ کے انہاں کے بازار تے انہوں نے ویکھے گل بات ہوئی انہاں نال، انہوں نے ساری گل دسی، تہاڈے نال بھی گل کرائی. پھر انہوں نے یقین رہا کہ بابا جی یہ ٹھیک کسی پاسے وہ آتے ہیں. اج کل ان کا رواج بنے ہیں بابیاں نوں کھڑتے ہیں، کھڑ کے آتے ہیں بٹھا کے مال لے کے راہ سانوں ڈر ہے کہ وہ چکر نہ. مرزا صاحب کی محبت ہے کہ حاجی صاحب یہ جلال پور سے 1 گھنٹہ پہلے سارے کام چھوڑ کے گاؤں پہنچے ہیں اور بابا جی کو لے کے ساتھ آج ہماری بات کے لیے. تو میں آخر میں آپ سب دوستوں کا ایک بار پھر محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بلا شبہ آج کا دن ہم سب کے لیے ہماری زندگی کا ایک خوبصورت دن کہ ہم ایسے لوگوں کی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں شریک ہیں جو اللہ کے دوست ہیں. میرے رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، القاسم و حبیب اللہ. تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی معاشرے میں معزز محترم نہیں ہے. یہ آج کی تقریب کا فارمیٹ تھا. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب آخر میں ہمارے مہمانوں میں سے چیدہ کچھ لوگوں کے ہم تاثرات سنیں گے، اس کے بعد دعائے خیر ہوگی، اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کریں گے اور پھر ہم ان کو رخصت کریں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ سر نے اس تقریب ریٹائرمنٹ، بلکہ میں تو یوں کہوں گا اس عظیم مشن کی تقریب ریٹائرمنٹ میں کیا تعارف آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو اس کے بعد ہمارے کچھ مہمان ہیں جو یہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. تو میں دعوت دیتا ہوں ماسٹر عبدالجلیل صاحب ہیں لالا مسا سے، کہ وہ ڈائز پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں لالا مسا سے میرا تعلق ہے اور عامر عثمان میرا نامیہ ہے. تو اسی طرح کی تقریب ہم نے لالا مسا میں رکھی. میں بڑا خوش تھا کہ مسلمان فنکشن کرتے ہیں، بلاتے ہیں سب کو. ہماری امید ویلفیئر ہے، ہم نے پروگرام بنایا کہ کرونا کے حوالے سے لوگ بڑے پریشان تھے، کیوں نہ ہم اپنے عیسائی بھائیوں کو دعوت دیں اور ان میں سے جو غریب لوگ ہیں ان کو. تو ہمیں پتہ تو نہیں تھا کہ وہ کون کون سے حقدار ہیں. تو ہم نے وہ 4 چرچ ہیں لالا مسا میں، ان کے پادریوں سے رابطہ کیا. انہیں ہمیں ٹاسک دیا ہم نے کہ آپ 18 17 بندے ہمیں دیں، ہم فی بندہ 2000 روپیہ دیں گے ان کو.
اور بہترین کھانے کا انتظام کیا ان کے لیے. تو لیکن آج یہ جب یہ میں نے دیکھا تو میں نے سمجھا عامر عثمان نے بدلے. ماشاء اللہ. اسی حوالے سے ایک شعر عرض کرتا ہوں. رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. اور عامر عثمان کے نام شعر ہے. کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد تھی. نیکسٹ میں دعوت دیتا ہوں جناب ثاقب شبیر صاحب کو کہ وہ ڈائز پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام آنے والے معزز مہمانوں کو بہت بہت خوش آمدید. آج کی یہ محفل کسی بھی طور میں زندگی بھر شاید بھلا نہ پاؤں، اور یہ آج اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے پہلے میں بالکل تیار نہیں تھا. ابھی میں مجبور ہو گیا ہوں اور عامر صاحب سے میں نے درخواست کی ہے کہ مجھے دو منٹ دیں. آج تک جتنی بھی محافل، جتنی بھی تقاریر اٹینڈ کی ہیں، ان میں مہمان خصوصی چیف گیسٹ جو ہوا کرتے ہیں وہ یا تو انجمن تاجران کے صدر ہوا کرتے ہیں، کامیاب سیاستدان ہوا کرتے ہیں، کامیاب بزنس مین ہوا کرتے ہیں، معاشرے کے صاحب ثروت لوگ ہوا کرتے ہیں. یہ تقریب اس لحاظ سے منفرد اور انوکھی ہے کہ آج اس کی تقریب میں جو لوگ مہمان خصوصی تھے وہ محنت کش تھے، جن کو ہم لوگ زبان سے تو کہتے ہیں القاسم و حبیب اللہ، لیکن شاید دل سے ہم لوگ یقین نہیں رکھتے. عامر صاحب آج یہ تقریب منعقد کر کے اور محنت کش افراد کو چیف گیسٹ بنا کر آپ نے ایک نئی صبح کا آغاز کیا. خوش نصیب ہیں اہل توٹلا، بلکہ میں کہوں گا اہل گجرات، کہ جن کے درمیان عامر عثمان جیسا پارس پتھر پایا جاتا ہے جو جس کے پاس سے گزرے اس کی زندگیاں بدلنے کا باعث بنتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت کم عامر عثمان ہیں. ہمارے پاس ہر ضلع، ہر تحصیل میں ایسے ہیرے ضروری ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے. اور ایک اور اعزاز کہ آج اس انوکھی تقریب کا پیغام یہاں سے ملک بھر میں جو جا رہا ہے وہ ایک درسگاہ سے جا رہا ہے، اور اس کو انیشیٹ کرنے والا ماہر تعلیم، ایک سوشل ورکر، اور جب ایم پی اے رہا تو درویشی میں اپنا ایک الگ مقام قائم کیا جس کو لوگ آج تک یاد رکھتے ہیں. تو میں تہ دل سے اپنے طور پر اپنی بستی کی طرف سے بلکہ پورے پاکستان کی طرف سے آپ کو شکر گزار ہوں سر، آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں. اور خدا کرے اس کیمرے کی توسط سے یہ میسج نہ صرف ضلع گجرات بلکہ ملک کے کونے کونے میں پہنچنا چاہیے. کہاں ہے ریاست پاکستان، کہاں ہے ریاست مدینہ کے دعوے دار؟ جس آئین کی گھنٹی ہمیں صبح دوپہر شام ٹاک شوز میں پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اسی آئین کا ایک آرٹیکل 25 اس بات کو انشور کرتا ہے، ریاست کو پابند بناتا ہے کہ ریاست ان تمام افراد کے نان و نفقہ کی ذمہ دار ہوگی جو لوگ ضعیف العمری کے باعث، بیماری کے باعث یا کسی بھی مجبوری کے باعث اپنے جسم کا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے. تو ریاست پاکستان جب سے یہ آئین بنا ہے تب سے یہ بوجھ آپ کے کاندھوں کے اوپر ہے. آج ایک شخص نے انفرادی طور پر ریاست کو یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے اور معاشرے کو یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے. یہ قرض ہم سب کے اوپر ہے، انفرادی طور پر بھی اور قومی طور پر بھی. آخر کب تک یہ بوڑھی ہڈیاں زندگی کے آخری لمحوں تک
اپنے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے سڑکوں کا خاک بنتے رہیں۔ ریاست کو سوچنا چاہیے سب سے پہلے، اور اگر ہم اسلامی معاشرہ بننے کے قائل ہیں، ہم دعوے دار ہیں کہ ہم عظیم قوم ہیں، تو ہم کو اپنے گربانوں میں بھی جھانکنا پڑے گا کہ ہمارے اطراف میں اگر ایسے بزرگ موجود ہیں تو ہمارے قول اور فعل میں فرق ہے، ہمارے ایمان میں فرق ہے۔ آخر میں عامر عثمان صاحب کے ساتھ ساتھ ہر اس فرد کو میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ کام جو آج تک ریاست کرنے میں ناکام رہی، آپ لوگوں نے دنیا بھر سے اپنے اپنے دل اس میں حصہ ڈال کر ریاست کے لیے ایک سبق قائم کیا۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب ثاقب شبیر صاحب، اینکر پرسن ہے آپ، رائٹرز کلب۔ میری مراد جناب حاجی گل بخشادوی صاحب تشریف فرما ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ڈائز پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تمام حاضرین کو میں گل بخشادوی سلام عرض کرتا ہوں۔ تقریب کی افتتاح میں کل بھی عامر عثمان عادل صاحب نے کہا کہ آپ 2 بجے کھائی کوٹلہ پہنچ جائیں، یہ نہیں بتایا کس لیے۔ عموماً جب یہ کوئی بھی پروگرام بناتے ہیں تو ہمیں سرپرائز دیتے۔ میرے دوست میں طارق عزیز میرے ساتھ تھے، مجھ سے پوچھا کہ تقریب کیا ہے، میں کہا پتہ مجھے کوئی نہیں، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ آج عامر عثمان عادل نے ایک نئی لائن پکڑی، اور وہ مثالی کام کر کے دکھا دیا کہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں، کرتے نہیں، سوچتے، سوچ پائے تکلیف نہیں پہنچتی۔ عامر عثمان عادل ہمارے قلم قافلہ اور رائٹرز کلب کے چیئرمین اور ہمارے رہنما ہیں، ادبی دنیا کے، قلم کے۔ ہم قلم کے مسافر ہیں، قلم کے راہگیر ہیں، یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ہر مشکل گھڑی میں جب بھی میں نے کسی بھی موقع پر عامر عثمان عادل کو بلایا، یاد کیا، تو آپ تشریف لائے۔ میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، میں نے پوسٹ پڑھی، گورنمنٹ اصغر علی گرلز کالج کھاریاں کی طالبات، جو کالج کی طالبات جس زمین پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، انہوں نے، آپ کوٹلہ کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کھاریاں کا درد محسوس کیا، پوسٹ لگائی کسی تنظیم کے حوالے سے کہ اس کے ساتھ مدد کریں، اس کے حوالے سے مدد کریں۔ تو میں نے، طارق عزیز دوست ہیں میرے، میں نے عامر عثمان عادل سے رابطہ کیا، اسے کہا کہ بھئی آپ کسی اور کے ساتھ کیوں چل رہے ہیں، آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ۔ عامر عثمان عادل کو یہ بات میری پسند آئی، اور انہوں نے جو تحریک شروع کی، تو کالج کی پرنسپل جو یہاں آپ کے کوٹلہ کالج میں رہ چکی ہیں، اس نے ہاتھ جوڑ دی کہ کرسیاں، فرنیچر بہت ہو گیا، ہمارے دیگر مسائل میں ہمارا ساتھ۔ تو اگر عامر عثمان عادل کھاریاں کا درد محسوس کرتے ہیں، تو کوٹلہ عربی خان میں تو یہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ان کو سلام کریں کہ ایک ایسا شخص جو سڑک پہ گزرتے ہوئے، گاڑی میں جاتے ہوئے اکیلی بچی کو دیکھتا ہے صبح سویرے کہ یہ بچی اس سزوکی میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا پیچھا کرتے ہیں کہ یہ آدمی اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے۔
اور اس کو گھر تک پہنچاتا ہے. بچی کہتی ہے کہ میں دودھ دینے گئی تھی, میں بازار میں سودا لینے گئی تھی. اس کو فکر تھی اس بچی کی, کیونکہ حالات ہمارے ملک کے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو باہر نہیں سکتے. لیکن جس طرح یہ مجبور سڑک کے کنارے بیٹھے مزدوری کر رہے تھے, اس طرح وہ بھی کسی ماں کی بیٹی تھی, وہ مجبور تھی صبح سویرے دودھ دینے کے لیے. لیکن عامر عثمان نے اپنا سارا کچھ پیچھا کیا اور اس کے گھر تک پہنچایا. ایسی شخصیات کو معاشرے میں ضرورت ہے. میں تو عامر عثمان عادل نہیں بن سکتا, اور نہ مجھ میں اتنی قابلیت ہے جو کچھ خداداد صلاحیتیں عامر عثمان عادل کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. لیکن اس راستے پر میں بھی چلتا ہوں. میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا گھر ہو جس کو جو ہاتھ پھیلانا میں اپنی شرم محسوس کرتا ہوں, ان کی مدد کی جائے. عامر عثمان عادل صاحب, میں آپ کو سلام کرتا ہوں, اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں, ہماری تنظیم کے, ہمارے قلم کے, میرے رائٹرز کلب کے. اور سلام پیش کرتا ہوں ان دوستوں کو, ان بزرگوں کو جو آج ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. کاش ہم معاشرے کے صاحب حیثیت لوگ آج اس درد کو محسوس کریں. حکومتیں آئیں گی جائیں گی, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اس پاکستان کے لوگ بڑے خدا ترس ہیں, وہ مدد کرنا جانتے ہیں, مدد کرتے ہیں, لیکن ان سے کسی کے لیے مدد مانگنے والے مخلص نہیں ہوتے. وہ ایسی شخصیات کو سامنے رکھ کر اپنے مفادات کا سوچتے ہیں. جس طرح وہ بابا کہہ رہے ہیں کہ بھاگ گیا تھا, یہ معاشرے کے ستائے ہوئے لوگ ہیں. ان کے جو کبھی شادیوں کے نام پہ, کبھی کسی چیز جہیز کے نام پہ, کبھی کسی نام پہ بڑے بڑوں کو لوٹتے ہیں کہ آؤ جی ہم یہ بچیوں کی شادی کراتے, 4 روپے ان کو دے دیتے ہیں, 100 روپے جیب میں ڈال دیتے ہیں. لیکن عامر عثمان عادل نے وہ کام کر دی کہ ان کے اکاؤنٹ ڈائریکٹ کھول دیے اور پیسے ڈائریکٹ ان کے پاس آئیں گے. ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں عامر عثمان عادل, براہ راست ان کے پاس ملیں گے. تو عامر صاحب خوبصورت اور جاندار تحریک پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو زندگی کی وہ تمام رعنائیاں عطا فرمائے جو آپ کے دل میں ہیں دوسروں کے لیے. اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے, عامر عثمان عادل ایسے لوگوں کے لیے جی رہا ہے, اور ہمیں فخر ہے عامر عثمان عادل جیسے شخصیات پر. بہت سے لوگ ہیں لیکن سامنے نہیں آتے, اور جب ایسے لوگ سامنے آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہاں جی یہ شخصیت اس قابل ہے کہ اس کے توسط سے کسی کی مدد کی جائے. تو اگر بیرون پاکستان دوستوں نے اعتماد کیا تو وہ عامر عثمان عادل کے خلوص نیت سے کارکردگی ہے. بہت شکریہ بابا جان, آپ چاروں کو آج کی ریٹائرمنٹ مبارک ہو, اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ جیسے دوستوں کو سامنے رکھ کر دوسروں کو ہم ترغیب دیں کہ اگر ہم عامر عثمان عادل یہ کچھ کر سکتا ہے تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. خدا شادی صاحب جنہوں نے بڑے ہی پیارے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا, تو بھی اس تقریب کو مزید آگے بڑھانے کے لیے میں ڈائس حوالے کرتا ہوں سر عامر سے, عامر کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈائس پہ آئیں اور اس تقریب کو مزید آگے بڑھائیں. میں فردن پھر تمام اپنے بہت پیارے دوستوں کا شکر گزار ہوں, بخشالوی صاحب کا, طارق عزیز صاحب کا, مرزا محمد علی صاحب کا, ناصر عبدالجلیل
कारी शबीर साहब, आप ख़ास तौर पर लाला मूसा से तशरीफ़ लाए, पासबान की पूरी टीम, शेख फैसल साहब, अजीज़ुर्रहमान मुजाहिद, जो हमारे लफ्ज़ जब मैं दस्ते रास कहता हूँ तो वो सबस क्या है जी अजीज़ साहब, दस्ते रास हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। फ़ैज़ल अवान साहब तशरीफ़ लाए, आपकी मोहब्बत है। मलिक अशरफ साहब, अली असगर साहब, ये तो वैसे ही हमारे लिए सब कुछ हैं, ये हैं तो अमल ज़मान मुकम्मल होता है। हाजी नज़ीर साहब हमारे बड़े प्यारे बुज़ुर्ग हैं जी, हमारे यहाँ पे करियाना एसोसिएशन से वाबस्ता हैं। इनकी खूबी ये है कि अरसा दराज भड़ीन से यहाँ कोटला के ही वासी हैं, तो जब भी इनको आवाज़ दी है किसी भी कार्य खैर में, इन्होंने हमें कभी मायूस नहीं किया। आज भी इनकी तरफ से इन बुज़ुर्गों के साथ मोहब्बत जाएगी राशन की सूरत में। और जुल्फ़कार नक्शबंदी साहब हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, ये भी आज इस महफिल का हिस्सा बने हैं। मलिक मोहम्मद अली ख़याली हैं, इन्होंने नई नई जिम्मेदारियाँ संभाली हैं। ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है इसके ये पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, तो मुतहर्रक हैं, नौजवान हैं, इनसे भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो ये सारे दोस्त जो हैं ये गुलदस्ता हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखें। आखिर में जिस तरह पहले मैंने बताया कि इन चारों बुज़ुर्गों को एक एक दोस्त ने अपनी कफ़ालत में ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला शुरू हो चुका है, अगस्त की पहली जो है सब तक वो पहुंचने वाली है, 2-3 दिनों में किस्त जो है। साथ ये कुछ इनके लिए अलहदा से रिटायरमेंट के मौका पर कैश जो है वो इनके साथ जाएगी। और इसका अहतमाम किया है हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, जिनको अल्लाह ताला ने खिदमत के लिए शायद पता नहीं कौन सा दिल देकर चुन लिया है। नवीद खालिक साहब हैं, हमेशा कोई भी नेकी का काम होता है, जब भी पोस्ट होती है सबसे पहला मैसेज उनका आता है कि आमिर भाई ज़रा मुझे वो क्वाइफ तो बताएं। और फिर साथ में मैसेज भी होता है कि आप ठीक है करें, अगर कहीं आपने महसूस किया कि आपके टारगेट में कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी है तो फिर मुझे बता दें। तो आज की इस तकरीब के हवाले से उन्होंने बड़ी मोहब्बत से इन बुज़ुर्गों के लिए कुछ तोहफ़े भी भिजवाए हैं, और इन चारों बुज़ुर्गों के लिए ये खतीर कैश है जो इनके साथ आज रिटायरमेंट के मौका पर इनके घरों में जाए। हम इनके शुक्रगुजार हैं। सर वो गिफ्ट पैक हैं वो ले आइएगा। तो मैं गुजारिश करूँगा हाजी गुलबख्शाली साहब से, हाजी नज़ीर साहब से कि वो आएँ और पहले दो बुज़ुर्गों को अपने दस्ते मुबारक से जनाब नवीद खालिक जो भगवाल के रिहायशी हैं, खिदमत के बानी हैं, अमेरिका में मुकीम हैं, उनकी तरफ से जो कैश है और तोहफ़े हैं वो आप बुज़ुर्गों को पेश करें। यही सामने आ जाए, बुज़ुर्ग आपके साथ आ जाएंगे। इसी तरतीब से पहले आप सामने होंगे, एक एक सूट लेते जाएंगे। जनाब गुलाम मोहम्मद साहब, सॉरी मोहम्मद आलम साहब बैठे हैं। बाबा जी उठो ज़रा। ये जी कैश है बाबा जी की और कपड़ों का तोहफा। ये रफीक साहब का कैश है और कपड़ों का। बहुत शुक्रिया। अब मैं मुल्तमिस हूँ मिर्ज़ा मोहम्मदीन साहब से और मास्टर अब्दुल जलील साहब से कि वो आएँ और जो बाकी दोनों बुजुर्ग हैं उन तक नवीद खालिक साहब की सामने नजर नहीं आता कैश और कपड़ों का तोहफा उनकी खिदमत में पेश करें। इधर सामने आ जाए ताकि कैमरे में बुजुर्ग आ जाए। जी ये गुलाम रसूल साहब जो तीसरे नंबर पर बैठे हैं। गुलाम रसूल साहब खड़े हो जाओ ज़रा। मामू जी ऐसा जी आखिर में अली अकबर साहब थोड़ा इधर आ जाओ ज़रा। सर शीट ओके। बहुत शुक्रिया जी। हम नवीद खालिक साहब के लिए दुआ को हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस भाई के
जानो माल में, कारोबार में बहुत सी बरकतें अता फरमाए और उनको इसी तरह से नेकी के हर मिशन में हमारा मुमिद मामन बनाए रखे। शीट सर ज़रा प्लीज़। ये जी एक छोटा सा कर्ज था दरीना मुझ पर, और आज इससे अच्छा मौका नहीं था मेरे पास इस कर्ज को चुकाने का। हमारे बीच हमारे एक ऐसे प्यारे दोस्त बैठे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतें दी, जिनमें एक सलाहियत खूबसूरत लिखने की, अल्फाज का चुनाव, बहुत खूबसूरत सोशल इश्यूज़ को उठाते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। इनकी पोस्टों के ऊपर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन ले रखा। ये हमारे इलाके का एजाज़ है। तो मैं समझता हूँ कि जो नौजवान सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, एहसास की दौलत से माला माल होते हैं, फिर उस दौलत को माशरे में आम करते हैं, वो किसी माशरे की जान हुआ करते हैं। तो आज कलम काफिला, कोटला न्यूज़, दी एजुकेटर्स और कायद कैम्ब्रिज स्कूल की तरफ से इनकी सलाहियतों के तरफ में एक खूबसूरत शील्ड है। तो ये शील्ड पेश करेंगे हाजी सुल्तानुद्दीन गुलबख्शालवी और शील्ड वसूल करेंगे जनाब साकिब शबीर। इधर देखो जी। जी हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बार फिर मैं बेपाया शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी रहमतों ने, जिसके करम ने, जिसके फजल ने आज हमें इस काबिल किया कि हम माशरे का एक जो खूबसूरत हिस्सा हैं हमारे बुज़ुर्ग, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत मुशक्क़त में गुजार दी, आज अल्लाह के फजल से हम इस काबिल हुए हैं कि ये बुज़ुर्ग अब बाइज़्ज़त तरीके से रिटायर होकर अपने घरों में बैठेंगे। तो आज की इस खूबसूरत तकरीब की दुआ जो है, तो दुआ ये होगी कि अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल करे कि हम एहसास की दौलत से माला माल हो जाएं, और साथ ही जिन दोस्तों ने इनके साथ ताउन किया है, अपनी कफालत में लिया है, उन सारे दोस्तों को अल्लाह ताला दीन और दुनिया की नेमतों से सरफराज करे। तो कारी शबीर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो डाइस पर आएँ और दुआ जो है वहीं बैठे दुआ फरमाएंगे। आप एक खाना लगने तक आप भी जाए ना, खड़े हो जाए, पहुँचे उधर ऊपर जाए।